بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و مکرم سامعین گرامی، پاکستانی مشہور یوٹیوبر اور ٹک ٹاکر اور سوشل میڈیا پہ شہرت پانے والے رجب فیملی، تو ان کے متعلق آپ کو بتاؤں گا کہ ان کا سکینڈل، شادی، عدالت اور ذاتی زندگی میں اس نے سوشل میڈیا پر بہت ہلچل مچائی ہے۔ تو اس قسم کی حقیقت اور افواہوں کے بارے میں آپ کو میں ترتیب سے بتاؤں گا۔ پہلی بات یہ سمجھیں کہ اس کے ٹک ٹاک، یوٹیوب اور سوشل میڈیا پہ لاکھوں فالور ہیں، اور یہ لائف سٹائل اور روٹین کے اعتبار سے ولاگ بناتے ہیں، روٹین ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں۔ تو دیکھتے ہیں کہ یہ اس کا کام صحیح ہے یا نہیں ہے۔ پہلی بات یہ سمجھیں، جو اس کے اوپر جو کیسز ہوئے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو تفصیل بتاؤں گا، اور اس کی حقیقت بھی بتاؤں گا کہ ان کے مختلف تنازعات جو چل رہے ہیں اور مختلف مسائل کا جو شکار ہو رہے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا۔ پہلے یہ سمجھیں کہ یوٹیوب پر یا سوشل میڈیا پر یا ٹک ٹاک پر یا کسی بھی پلیٹ فارم پر اپنی فیملی کو لانا یہ کس حد تک جائز ہے یا نہیں ہے، اور یہ کام کرنے والے کیسے لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر شرم و حیا ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ دیکھیں، انسان جیسا بھی ہو، کیسا بھی ہو، لیکن بے غیرت نہیں ہوتا۔ جو بندہ بے غیرتی کا مظاہرہ کرتا ہے، بے حیائی کا مظاہرہ کرتا ہے، وہ اپنی بیوی کو بھی سب کے سامنے دکھاتا ہے، اس کو زیب و زینت کرا کے، اس کی نمائش کرا کے لوگوں کو وہ بھی دکھاتا ہے، جبکہ یہ شرعاً ناجائز ہے، شرعاً حرام ہے۔ اب یہ کام کرنے والے لوگوں کی گویا کہ یہ سمجھیں کہ غیرت مر چکی ہوتی ہے، دل مردہ ہو چکے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے خلاف شریعت، خلاف دین، خلاف اسلام ان سے اعمال اور اقوال کا ظہور ہوتا ہے۔ اور اپنے اصلی ٹاپک پہ آتا ہوں، یہ بات الگ رہنے دیں، اور دوسرا جو آپ کو بتانے لگا ہوں کہ ان کے اوپر کون سے تنازعات ہیں۔ ایک تو خاندان میں رجب بٹ نے شادی کی، خاندان میں چونکہ جب شادی بندہ کرتا ہے تو بعض خاندانوں میں مختلف مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، مختلف مسئلوں کا شکار ہو جاتا ہے، تو خاندان میں شادی کرنے کی وجہ سے ان کے گھریلو مسائل بھی بڑھ گئے، حتیٰ کہ طلاق تک نوبت آ گئی۔ رجب بٹ نے یعنی اپنے پیغام میں انہوں نے کہا کہ یہ طلاق یعنی میں دے سکتا ہوں اس کو، میری بیوی ہے یا نہیں ہے، گویا کہ اس نے اشارتاً اور مبہم الفاظ میں اس کو طلاق دینے کا گویا کہ اشارہ کر دیا، اس کو سمجھا دیا۔ اور دوسرا جو اس کے اوپر کیس ہے، عدالت جو اس کے خلاف ہے، وہ کیوں ہے؟ اس کی پہلی وجہ یہ ہے، ایک تو گھریلو مسائل کی وجہ سے، دوسرا شادی کے دوران کسی نے اس کو شیر کا بچہ دیا۔ اب یہ قانونی خلاف ورزی کرتے ہوئے جو وائلڈ لائف، جو یہ کام وائلڈ لائف والے ہیں، انہوں نے گویا کہ اس کے خلاف یہ پرچہ کرا دیا، عدالت میں کیس جاری کر دیا کہ یہ قدرتی جو جانور رہنے والے ہیں، جو آزاد مخلوق ہے، اس کو رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے شیر کل کو نقصان پہنچا دے، یا کوئی بھی مسئلہ ہو یا کوئی مسئلہ نہ بھی ہو، تب بھی یہ قانونی خلاف ورزی ہے، اس وجہ سے اس کے خلاف گویا کہ انہوں نے عدالت نے ایکشن لے لیا، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا جو اس کے خلاف یعنی کیسز ہیں، عدالت جو اس کے خلاف ہو چکی ہے، اس کو مجرم اور ملزم قرار دیا، وہ جوئے والی ایپس کے پروموشن کی وجہ سے، کیونکہ رجب بٹ نے اپنی ویڈیوز میں جو جوئے والی ایپس ہیں، بالخصوص گیمیں ہیں، گیموں کے اندر اکثر جوا کھیلا جاتا ہے، انویسٹمنٹ والی جو گیمیں ہوتی ہیں ان میں پہلے بندہ انویسٹ کرتا ہے اور پھر اس کے اندر گیم کھیلتا ہے، یا ہار جاتا ہے یا اس کو پھر ڈبل پیسے ملتے ہیں۔ تو ان ایپس کی پروموشن کی وجہ سے بھی ان کو مسائل کا سامنا ہے۔ یہ بھی سنا ہے کہ اس کے چینلز کو بھی بند کر دیا گیا ہے۔ چینل کی اچانک بندش کا ہو جانا یہ بڑے خطرے سے خالی نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے آج کا میرا یہی پیغام ہے رجب بٹ کو کہ فیملی کے جو مسائل ہوتے ہیں، گھر کے جو مسئلے ہوتے ہیں، ان کو جو ہے نا آپ نے سامنے نہیں آنا، ان کو سامنے ذکر نہ کریں، پبلک کے سامنے نہ لائیں، کیونکہ وہ گھریلو مسائل ہیں، ان سے بندہ خود نمٹ لیتا ہے، خود حل کرتا ہے۔ یہ دیکھنے والے کیا حل کریں گے، ان کے پاس حل کرنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ تو اسی لیے اپنی آخرت پر بھی توجہ دیں۔ یہ جو بے پردگی والا کام ہے بہت خراب کام ہے، جس کی وجہ سے مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ اگر بندہ مر بھی جائے تب لوگ اس ویڈیو کو واچ کریں، دیکھتے رہیں،
اور اس سے تلذذ حاصل کرتے رہیں کسی فیمیل کے چہرے کو دیکھ کر، تو آواز کو سن کر اگر کسی ذہنی بیماری کا شکار ہوں تب بھی اس کی قبر کے اندر گویا کہ اس کو تکلیف پہنچتی رہے گی، اس کا عذاب پہنچتا رہے گا۔ جیسے صدقہ جاریہ ہوتا ہے ویسے ذنب جاریہ بھی ہوتا ہے۔ صدقہ جاریہ نیک عمل کا گویا کہ کام سر انجام دے جاتا ہے کوئی بندہ، تو بعد میں اگر لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہیں تو اس کے لیے ثواب ہے۔ تو اسی طرح ذنب جاریہ ہوتا ہے، جو بندہ گناہ کا کام کر جائے اور اس کے مرنے کے بعد لوگ اس کے گناہ کو جاری رکھیں تو اس کے لیے یہ ذنب جاریہ ہے۔ وہ قبر میں ہوگا، جب تک لوگ اس کے گناہ کو کرتے رہیں گے اس وقت تک اس کو عذاب پہنچتا رہے گا۔ یہ ذنب جاریہ ہے۔ تو انسان کو صدقہ جاریہ بنانا چاہیے، نہ کہ ذنب جاریہ بنانا چاہیے۔ صدقہ جاریہ کے فضائل ہیں، تا قیامت اعمال نامہ کھلا رہے گا، قبر کے اندر ٹھنڈک پہنچتی رہے گی، لیکن ذنب جاریہ میں انسان کے لیے مصیبت بن جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، تو رجب بٹ کا یہ کام بالکل صحیح نہیں ہے، فیمیل کو سامنے لانا اور ایسے ولاگ بنانا جس سے نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا فائدہ ہے۔ یہ الٹا نقصان کا باعث بن جاتے ہیں، تباہی کا باعث بن جاتے ہیں، جس سے دنیا بھی برباد ہو جاتی ہے اور دنیا کے لوگوں کے سامنے اس کی ویلیو بھی ختم ہو جاتی ہے اور آخرت بھی اس کی برباد ہو جاتی ہے۔ یہ اکاؤنٹس، یہ یوٹیوب، یہ لاکھوں فالورز، کروڑہاں سبسکرائبر، یہ تمام کے تمام کسی کام کے نہیں رہیں گے، قبر کی مار سے کبھی یہ فالور نہیں بچا سکتے۔ اسی لیے آخرت کو مد نظر رکھیں۔ تو یہ چھوٹی سی میں نے ویڈیو آپ کے لیے بنائی کہ آپ اس کو دیکھیں، سمجھیں کہ رجب بٹ کے خلاف جو یہ کیسز ہیں وہ قانونی طور پر ہیں اور قانون کے مطابق ہیں۔ اس نے چونکہ قانون کی خلاف ورزی کی ہے اور یعنی بیک وقت مختلف تنازعات کا شکار ہے، اس وجہ سے پریشانیاں تو ہوں گی، مسئلے تو بڑھیں گے۔ اللہ رب العزت ہر مسلمان کی حفاظت فرمائے اور ہر مسلمان کو راہ راست پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہدایت والی ہوا کو اللہ رب العزت عام کر دیں۔ تو باقی ولاگر سے بھی میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے لائف سٹائل کو بدلیں۔ اگر یوٹیوب سے پیسہ کماتے ہیں لیکن غلط ویڈیوز اپلوڈ کر کے، غلط اشتہارات دے کر، جس سے نہ پبلک کا دنیاوی فائدہ ہو نہ دینی فائدہ ہو، دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد، دنیا میں بھی وقت کا ضیاع ہوتا ہے، آخرت میں بھی اسے کچھ ملنے والا نہیں ہے۔ تو اسی لیے ان سے باز رہیں، اپنے آپ کو بھی بچائیں تاکہ آخرت اچھی ہو۔ دنیا مختصر زندگی ہے، عارضی زندگی ہے، ایک نہ ایک دن ختم ہو جائے گی، پھر یہ لوگ بھی چھوڑ جائیں گے۔ کوئی ایک بندہ، لاکھوں فالورز ہوں، کوئی ایک بندہ بھی آپ کی قبر پر پڑھنے کے لیے نہیں آئے گا، فاتحہ خوانی کے لیے نہیں آئے گا اور آپ کے لیے قرآن پڑھ کر ایصال ثواب نہیں بھیجے گا۔ ہر بندہ اپنے مقصد تک ہے، ہر بندہ صرف انجوائے کر کے بھاگ جاتا ہے، صرف دیکھ کر تلذذ و لذت حاصل کر کے بھاگ جاتا ہے، آنکھوں کو ٹھنڈا کر کے چلا جاتا ہے۔ اسی لیے اپنی عاقبت کے اوپر غور کریں، اپنی دنیاوی زندگی کے اوپر غور کریں، سمجھیں کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ تو دعا ہے رب کائنات ہم سب کو صحیح معنی سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر کے اندر گزارش کروں گا، اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، کمنٹ کریں، لائک کریں۔ جزاکم اللہ خیر و احسن الجزا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔